ہمارے ایک بہت پیارے، بہت پرانے، بہت قریبی ساتھی ہیں۔ تو ان کا بیٹا آیا ہمارے پاس، وہ لے کے آئے ان کو کہ یہ بہت ویسے تو حافظ قرآن ہے، وہ بہت ماشاءاللہ جوان بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدتمیزی بہت کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے ہر وقت، بہنوں کے ساتھ بھی، ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بتائیں، کچھ کم کریں، کیا ہے کیا نہیں۔ تو پھر باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ ایک ایک مذہبی تنظیم کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، موبائل اس کے پاس ہے۔ اور میں نے پہلے تو کہا کہ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس کو موبائل لے کے ہی دینا نہیں چاہیے تھا، تو اگر لے بھی دیا ہے تو پھر اب یہ اس سے واپس لے لیں یا اس کا کوئی ٹائم وغیرہ مقرر کریں۔ اگر آپ اس کے ہاتھ میں، یہ تو ایک موبائل نوجوانوں کے ہاتھ میں، جو ناسمجھ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک بہت خطرے کی علامت ہے۔ تو اس لیے اس کا احتیاط کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے۔ پھر میں نے اس کو مثال بھی دی کہ دیکھو، اگر آپ کو کار چلانی آتی ہے، بولا نہیں چلانی آتی، میں نے کہا بھی آپ کو کار نہیں چلانی آتی تو آپ کو چابی دے دی جائے، بولا جائے کہ اس کو تھوڑا چلاؤ، لے جاؤ، تو کیا کرو گے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں، گیئر کیسے لگاتے ہیں، پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، کتنی کون سی ریس دینی ہے، کیسے بیک کرنا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ تو آپ کو جب اس کی چابی دے دی جائے گی تو آپ کا اس کا مس یوز کریں گے اور کوئی نہ کوئی اس کا حادثہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح موبائل کا یوز بھی آپ کو ابھی نہیں پتہ، کچی عمر ہے، آپ نہ سمجھ ہو، پتہ نہیں ہے آپ کو، اور آپ ایک مذہبی تنظیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تو وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے۔ مذہب کا نام لے کر مذہبی تنظیمیں جو ہیں، اب الگ الگ، ہر ایک نے الگ الگ چیزوں کو پکڑ لیا ہے، کسی ایک 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 دین کے ایک پہلو کی، کسی ایک شخصیت کے حوالے سے کہہ لیں، یا اور مختلف پہلوؤں کے حوالے سے۔ اب ڈیٹیل میں مطلب جیسے صحابہ ایک بہت بڑا شعار ہیں دین کا، اور اسی طرح حدیث کا جو کام ہے، اخبار احاد، حدیث کی کتابیں جو مدون ہوئی ہیں، اور فقہ کی کتابیں ہیں، فقہ کا کام جو ہوا ہے 1400 سالہ تاریخ میں، توحید ہے، رسالت ہے، تو اسی طرح اہل بیت ہیں۔ تو یہ سب مختلف پہلو ہیں، دین کی مختلف شعار ہیں۔ تو ان شعار میں سے الگ الگ لوگوں نے، ہر مذہب نے، فرقے نے اپنی اپنی پہچان بنا لی ہے کہ میں اس شعار کا نمائندہ ہوں، میں اس شعار کا نمائندہ ہوں، میں اس شعار کا نمائندہ ہوں، اس شعار کا نمائندہ ہوں، بزوں میں خود اپنی طرف سے اپنے آپ کو اس کا نمائندہ قرار دیتے ہیں، اور اس نام پر پھر وہ جو طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی ایک، سب ہی، الا ماشاء اللہ جو کوئی صاحب الرائے لوگ ہیں، اہل بصیرت لوگ ہیں، دانش و بینش رکھتے ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اور انٹلیکچوئل لیول ان کا بہتر ہے، دین کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، کسی ایک پہلو یا کسی ایک شعار کے نمائندہ نہیں ہیں، بلکہ پورے دین کے طالب علم ہیں، ماننے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں۔ تو اسی طرح ان میں سے بھی وہ ایک تنظیم جس کی آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ماں باپ کی فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کے بعد آگے آپ اف نہیں کر سکتے، ولا تقل لہما اف، قرآن نے کہا ہے کہ آپ ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ تو خیر بعد میں مجھے خیال آیا کہ کیا اس جو ان کا اس جماعت کا لیڈر ہے، اس جماعت کا جو ٹھیکیدار ہے، جو اس کا بڑا ہے، تو کیا اس نے کبھی اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو جو اس کو سنتے ہیں، کسی کلپ میں کبھی آپ نے سنا ہو کسی بھی دائی، اپنے آپ کو دائی کہلانے والے جتنے بھی مختلف مکاتب فکر کے ہیں، کسی نے کبھی یہ آپ نے کسی کی زبان سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو ماں باپ کے آگے جھکا دو،
کبھی کسی نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو؟ کسی بڑے بڑے خطیب نے، کسی پیر نے، کسی مولوی نے، کسی خطیب نے، کسی امیر نے، کسی فلاں نے، کسی یہ جو بھی ہے، نہیں. ماں باپ کے آگے آپ کی تعلیمات اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے لڑتے ہیں، ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں. کون سے دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے راستے بند کرتے ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو پوچھا کہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو راستے سے پتھر ہٹائے کہ نہیں ہٹائے؟ ہاں جی ہٹائے. اس لیے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، کوئی گر نہ جائے. تو آپ تو پورے کے پورے راستے بند کر دیتے. تو یہ پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے. نہیں. پھر میں نے اس کو کہا کہ مجھے پوری تاریخ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، صحابہ اور آگے تابعین، تبع تابعین، اسلاف، بزرگان دین، ائمہ، مجتہدین، محدثین اور فقہائے کرام جتنے بھی تاریخ میں گزرے ہیں، کسی ایک جگہ پر کوئی ایک حوالہ مجھے راستہ بند کرنے کا دے دو تو میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہو جاؤں. اور اگر تم یہ حوالہ نہ دے سکے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا شام تک مجھے حوالہ بھیج دو. اگر تم نے حوالہ بھیج دیا، جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں اولیاء کرام کے بھی، یہ تو مطلب موجودہ دور کے لگا لیں اور پیچھے آثار صحابہ میں لگا لیں، تو میں آپ کی جماعت میں شامل ہو جاؤں. اور اگر آپ یہ کوئی حوالہ نہ دے سکے تو پھر آپ کو یہ جماعت چھوڑنا ہوگا. اگرچہ وہ بہن ہے. اس نے کہا جی ٹھیک. وہ بچہ تھا، جذباتی تھا، ناسمجھ تھا. تو ایک اس نے کہا ہم نے کشمیر آزاد کرا. میں نے کہا یار کیا تمہیں تربیت دی جا رہی ہے؟ نوجوان ہے، بچے ہیں، ناسمجھ ہیں اور جذباتی ہیں، لاؤبالی ہوتے ہیں. یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے، پھر 20s کی ایج ہوتی ہے، اس میں کیا خیر کیا تخصیص ہے؟ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کسی بھی عمر میں جذباتی ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے جذبات کو جب بھڑکاتے ہیں. میں نے کہا بھی آپ کیسے کشمیر کا قبضہ لے لو گے، کشمیر کو آزاد کروا لو گے، کس طرح فلسطین کو آپ آزاد کروا لو گے؟ اتنی دنیا کے بڑے بڑے ممالک وہ نہیں کرتے. میں نے کہا یہ فوج کا کام ہوتا ہے، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو تمہارا گھر ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے تنگ ہے، تم ان کے آگے بدتمیزی کرتے ہو. مطلب اس طرح پیار سے سمجھانے کے انداز. آپ کی پرائیورٹی آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہن گھر والے ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، آپ کا اعزا اقربا ہیں، رشتے دار ہیں. آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. آپ ان کی کسی ایسے معاملے میں نہ آئیں جس سے آپس میں لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہو، بلکہ صلح و صفائی کریں. آپ یہاں پر بدامنی پیدا کر رہے ہیں، بے سکونی پیدا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. جن کے آگے آپ اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقاعدہ جن کے سامنے ایسے گھنٹے جھکا کر رہنے کا قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے، ان کے سامنے اف تو کیا کرنا، آپ الٹا بدتمیزی کرتے ہیں. تو آپ کشمیر آزاد کرا دیں. یہ تربیت ہے ہمارے علماء کی. تو یہ بہت باریک بات ہے، بہت باریک بات ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت تکلیف دہ معاملہ ہے، اس کو سمجھ لیں آپ. اور ایسی تربیت اور ایسی جو چیزیں ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. ماں باپ کو بھی، بڑوں کو بھی، اور بچوں کو اتنی آزادی نہ دیں کہ وہ ان ایسے جاہل اور جذباتی اور شدت پسند جو اخلاق برباد کر رہے ہیں، جو سماجی اور سوشل زندگی، جو گھریلو زندگی ہے وہ برباد کر رہے ہیں. یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے. یہ اپنے لاؤبالی پن میں نسلوں کو خراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا